اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسٹوڈنٹس آپ سب لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ سب سے پہلے تو سوری آپ لوگوں کی اس ویک کا لیکچر جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے۔ میری ایکچولی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بخار تھا جو کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج جیسے ہی طبیعت میری بہتر ہوئی تو میں نے پہلا کام لیکچر کا ہی کیا ہے۔ تو آج آپ لوگوں کا 14 نمبر لیکچر ہے۔ الحمدللہ پچھلے جتنے بھی ہو چکے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو کلیئر ہیں اور کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ آج تھوڑی سی انرجی میری ڈاؤن ہوگی لیکن میرے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ٹرائی کیجیے گا۔ اچھا، لیکچر نمبر 14 میں آج ہم نے کرنا کیا ہے؟ لیکچر نمبر 14 میں آپ کا ٹاپک ہے فلیکسیبلٹی آف اسٹیٹس، یعنی کہ جو الفاظ ہیں، اب تمام الفاظ تو تینوں اعرابی حالتوں میں نہیں آ سکتے نا، کچھ آ بھی سکتے ہیں کچھ نہیں بھی آ سکتے۔ ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان فیکٹرز کی وجہ سے وہ ان اعرابی حالتوں میں نہیں آ سکتے۔ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ اعرابی حالت اسٹیٹس کو کہتے ہیں، رفع، نصب اور جر کو کہتے ہیں۔ رفع کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ پیش والی ہوتی ہے، زبر والی نصب کی ہوتی ہے اور زیر والی جر کی ہوتی ہے۔ باقی جو پیر کی اور جو پلورل کی فارمز تھی وہ آپ لوگ ٹیبل میں یاد کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، تو فلیکسیبلٹی آف اسٹیٹس کے اندر آتا ہے یعنی الفاظ کا اعراب کی 3 اقسام اختیار کرنا، یا صرف 2 یا صرف ایک ہی اعرابی حالت میں رہنا۔ اس بنیاد پہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ 3 اعرابی حالتیں اختیار کر لیتے ہیں، وہ تو فلی فلیکسیبل ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ 2 اعرابی حالتیں اختیار کر لیتے ہیں، وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہ صرف ایک ہی اعرابی حالتوں میں ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا کہ وہ ٹس سے مس نہ ہونا، جو ہے وہی ہے، ہم نے کچھ ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں گے، چاہے تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، ہم نے نہیں چینج ہونا۔ تو کچھ ورڈز ویسے ہوتے ہیں جو ایک ہی اعرابی حالت میں ہوتے ہیں اور انہوں نے چینج نہیں ہونا۔ تو یہ ورڈز کے اپنے ٹائپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، اب جو ہمارے باربیکیو انکلز تھے، باربیکیو انکلز کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سالوں پہلے ہسٹری میں عرب کے جو کچھ انکل تھے وہ اکٹھے بیٹھ کے باربیکیو کر رہے ہیں، اور باربیکیو کرتے کرتے ان کے مائنڈ میں جتنے بھی رولز آتے ہیں نا، وہ رولز عربک گرامر کے لیے دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جو رولز دیے ہیں نا، وہ یہ کہہ لیں کہ پتھر پر لکیر ہے۔ بھلے ہی اس وقت وہ اچھے موڈ میں تھے یا برے موڈ میں تھے، جو کچھ بھی وہ ہمارے لیے کر گئے سو کر گئے، ہم لوگوں نے انہی رولز کو فالو کرنا ہے، ہم کچھ اور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی لینگویج کو پڑھنا ہے، یہ ہماری مرضی ہے نا کہ ہم ان کی لینگویج کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اب ان انکلس نے کیا کیا ہے؟ ان انکلس نے کہا ہے کہ وہ نام جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں، جو عربی نام ہے نا، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد، اور اس کے علاوہ باقی جو عرب کے نام ہیں، ان کو کہیں گے کہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں آ سکتے ہیں۔ جو عرب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا نارمل بیہیو ہوگا کہ وہ چاہیں تو رفع میں آ جائیں، چاہے تو نصب میں آ جائیں، چاہے تو جر میں آ جائیں، یا پھر اس کے علاوہ وہ ہیوی سٹیٹس میں بھی آ سکتے ہیں اور لائٹ سٹیٹس میں بھی آ سکتے ہیں۔ مطلب وہ جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں، عربی زبان سے، وہ الفاظ جو عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں وہ کوئی بھی اعرابی حالت اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو عربی سے تعلق نہیں رکھتے، جو غیر عرب نام ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہے جی؟ ان کے ساتھ ہے امتیازی سلوک۔ امتیازی سلوک یہ ہے کہ عربوں کے ساتھ یہ تھا کہ وہ تینوں اعرابی حالتیں استعمال کر سکتے ہیں، جو غیر عرب ہیں وہ صرف 2 اعرابی حالتیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کا جو جر کا سٹیٹس ہوگا وہ نصب کے سٹیٹس کے ساتھ ہوگا، ان کے جیسا ہوگا، وہ زیر کی حالت میں نہیں آ سکتے، وہ یا تو پیش کی حالت میں رہیں گے یا پھر زبر کی حالت میں رہیں گے۔ اور ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک یہ ہے کہ جو عرب کے الفاظ ہیں وہ تو لائٹ سٹیٹس میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی سنگل حرکت کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، اور ہیوی سٹیٹس کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، یعنی کہ ڈبل حرکت تنوین کے ساتھ۔ لیکن جو غیر عربی نام ہیں یا غیر عربی الفاظ ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ صرف لائٹ سٹیٹس میں ہوں گے، ان کو ہم تنوین نہیں دے سکتے۔
یہ ان انکلس کا رول ہے، اور بڑا سخت قسم کا انہوں نے رول بنایا ہے کہ جو غیر عرب ہیں ان کے ساتھ ہم نے امتیازی سلوک کرنا ہے بھائی، ہمارے ورڈز کے جیسے نہیں بن سکتے وہ، ان کو ہم نے تنوین بھی نہیں دینی، ان کو ہم نے 3 سٹیٹس بھی نہیں دینے، جر کا سٹیٹس نہیں لے سکتے وہ صرف 2 سٹیٹس لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے کہی کہ ایسا ہم 2 مرتبہ کریں گے، ایک مرتبہ کریں گے جب غیر عرب نام استعمال ہوں گے یا غیر عرب کا لفظ استعمال ہوگا، یا پھر ہم اس وقت جب ہم جگہوں کا کوئی نام رکھیں گے نا، یا جگہوں کا کسی بھی جگہ کا کوئی نام استعمال ہوگا، پھر چاہے وہ عرب کا پارٹ ہے، وہ جگہ عرب کا پارٹ ہے یا پھر غیر عرب کا پارٹ ہے، اس جگہ کو بھی ہم نے اسی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے 3 سٹیٹس میں نہیں آنے دینا، اور ہم نے اس کو تنوین بھی نہیں دینی۔ جیسے مکہ، اب مکہ کے نام کے ساتھ، مکہ ایک جگہ کا نام ہے نا، ایک سٹی کا نام ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ مکہ کے اوپر مکہ تو ہو سکتا ہے، مکہ تا ہو سکتا ہے، مکہ تی نہیں ہو سکتا، اور مکہ تن بھی نہیں ہو سکتا، مکہ تن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیوں امتیازی سلوک ہے؟ کیونکہ بھابھی کیوں انکلس کی مرضی ہے، ہم ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ قرآن نے زیادہ تر بات جو کی ہے نا وہ غیر عرب ناموں کے اوپر کی، جیسے کہ بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی، اب وہ عربی نہیں ہے، جیسے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر ایک کتاب بھی ہے، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عربی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ عرب میں ہی پیدا ہوئے اور عرب میں ہی ان کی اپ برنگنگ ہوئی اور عرب کے ہی وہ باشندے تھے، لیکن جو باہر سے لوگ آئے ہیں بعد میں عرب کے علاقے میں آئے ہیں، ان کو وہ اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے جیسے کہ گرامر نے رولز دیے ہیں۔ اور قرآن جب نان عرب کے بارے میں بات کرتا ہے تو عربک لینگویج جب قرآن پاک نے استعمال کی ہے نا، تو وہ انہی رولز کے اکارڈنگ بات ہو رہی ہے جو کہ عربک لینگویج کی ہے۔ اب میں ذرا یہ ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں آپ کو۔ یعنی الفاظ کا اعراب کی 3 اقسام اختیار کرنا، یا صرف 2 یا صرف ایک ہی اعرابی حالت میں رہنا۔ اکارڈنگ ٹو باربیکیو انکلز رول، وہ الفاظ جو عربی ناموں کے ہیں ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، یعنی کہ وہ تینوں اعرابی حالتوں کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ نام جو عربی نہیں ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا، اور وہ صرف 2 اعرابی حالتیں ہی اختیار کر پائیں گے۔ یہ اسی طرح سے جیسے ہمارے پاکستان میں اگر افغانستان کے کچھ لوگ ہیں تو جو بیہیویئر ایک پاکستانی کا اپنے پاکستانی بھائی کے لیے ہوگا نا، وہ افغانستان سے آئے ہوئے کسی بندے کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑا سا کھنچاؤ میں فرق آ جاتا ہے نا، بس اس یہاں پہ اسی رول کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ دوسرے کے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں سلوک کرتے، جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ اپنا بچہ رو رہا ہو تو پیار آ رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کب چپ کرے گا، کیا ہو گیا اس کو، کوئی مشکل تو نہیں آ گئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے ہمارے بچے کو، زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ غیر کا بچہ روئے نا، تب اس وقت ہمارے سروں میں درد ہوتا ہے، نیند خراب ہو گئی ہے، سکون سے جینے نہیں دیتے، فلاں فلاں قسم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آ جائیں جی عرب نیمز کے اوپر۔ اب یہ تھوڑی سی اگزامپلز ہیں جو کہ عرب کے اوپر جو بات کہی میں نے کہ جو عربی نام ہیں ان کے ساتھ تو نارمل بیہیو ہوگا۔ اب نارمل بیہیو میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نارمل بیہیو میں اب دیکھیں جیسے یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں سارے، صالحن، صالحن، صالحین۔ اب اسی طرح یہاں پہ دیکھیں صالحو، صالحہ، صالحی۔ اب یہ میں نے لائن کیوں لکھی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو عربی نام ہیں ان کے ساتھ ایکول رائٹس کے ساتھ آپ لوگوں نے چلنا ہے، ان کے پاس ایکول رائٹس ہیں۔ یہ تنوین میں بھی آ سکتے ہیں، یہ ہیوی سٹیٹس میں بھی آ سکتے ہیں، یہ لائٹ سٹیٹس میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، یہ جر کی حالت ہے۔ تینوں اعرابی حالتیں بھی آ گئیں، لائٹ اینڈ ہیوی سٹیٹس بھی آ گیا۔ تو یہ وہ نام ہے جو کہ عربی ہیں: ہودن، 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 شعیبن، 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 مسجدن، 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 محمدن، 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 سماعن، سماعن، سماعن۔ یہ ورڈز ہیں جو کہ عربی کے ہیں، عربی زبان سے تعلق ہے ان کا، اور عرب کے خطے سے تعلق ہے ان کا۔ کچھ نام جو استعمال کیے ہیں وہ عرب کے خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔
تو یہاں پر کیا آیا، دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، بے شک آپ لوگ لکھ لیں کہ جو فلی فلیکسیبل ہے نا ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تینوں سٹیٹس وہ رکھ سکتے ہیں، وہ رفع میں بھی آ سکتے ہیں، نصب میں بھی آ سکتے ہیں، جر میں بھی آ سکتے ہیں، اور ان کا ہیوی سٹیٹس بھی ہوتا ہے اور لائٹ سٹیٹس بھی ہوتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو اب تک آپ نے پڑھی ہیں وہ فلی فلیکسیبل میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں نان عرب نیمز اور سٹی نیمز کے اوپر۔ اب باربیکیو انکلز نے رول دیا تھا کہ جو عرب کے خطے سے تعلق نہیں رکھتے اور جو جگہوں کے نام ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ امتیازی سلوک کرنا ہے کہ ہم نے ان کو دو سٹیٹس دینے ہیں، تیسرا سٹیٹس ہم نے ان کو نہیں دینا، اور وہ صرف لائٹ سٹیٹس میں ہوں گے، وہ ہیوی سٹیٹس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا نام جب آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو وہ یوسفن نہیں ملے گا، یوسفن نہیں ملے گا، یوسفن نہیں ملے گا، یوسفو، یوسفا، یوسفا۔ جو جر کا سٹیٹس ہے وہ نصب کی سٹیٹس کے طرح ہی آتا ہے، جر کی فارم اس میں نہیں آئے گی۔ مریمو، مریمہ، مریم، یعقوبو، یعقوبہ، یعقوبہ، فرعون، فرعونا، فرعونا۔ اور جگہ کا نام مکتو، مکتا، مکتا۔ تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ نام جو غیر عرب ہوں گے وہ صرف دو اعرابی حالتیں اختیار کر پائیں گے، اور وہ صرف لائٹ ورژن میں ہوں گے، یعنی تنوین کی فارم نہیں لے سکتے۔ یہ اوپر جتنے بھی ورڈز میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، یہ ادھر میں نے پورا کل یہ فل اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ سیم ہی آتا ہے، جسٹ آپ اس کی تنوین ہٹا دیں گے تو وہ سیم فارم بن جائے گی، اور نصب کی فارم میں جب آپ نے لکھنا ہے تنوین کے بغیر تو آپ الف نہیں لگائیں گے، جیسے میں نے یہاں پہ صالحہ لکھا ہے تو میں نے الف نہیں لگایا، حالانکہ تنوین کے آخر، تنوین میں جب یہ فارم میں ہے تو نصب کے سٹیٹس میں آخر میں تنوین ہو تو نصب کے سٹیٹس میں آخر میں الف لگانا ہے، لیکن جب تنوین ہٹانی ہے تو پھر نہیں لگانا، لائٹ سٹیٹس میں نہیں لگانا۔ تو یہ جتنے بھی ہیوی ورژنس ہیں ان کا لائٹ ورژن بالکل اسی طرح سے ہوگا جو میں نے یہ ایک لائن لکھی ہے، اور ان کا ہیوی ورژن تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جی انکلس نے رول دے دیا ہے کہ وہ ہیوی سٹیٹس میں نہیں آ سکتے، اور ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ وہ دو سٹیٹس اختیار کریں گے، تین سٹیٹس اختیار نہیں کر سکتے۔ صحیح ہو گیا؟ اور جو الفاظ جگہوں کے ناموں کے لیے استعمال ہوں گے وہ بھی اسی رول کے مطابق چلیں گے، جیسے کہ مکہ، مکہ ایک جگہ کا نام ہے تو وہ بھی اسی رول کے اکارڈنگ ہوگا۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی صرف ایک ہی عربی حالت ہوتی ہے، مثلا موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، الہدیٰ، الحسنی، زکریا۔ اب یہ ایسے ورڈز ہیں جن کو آپ تین عربی حالتوں میں نہیں لکھ آ سکتے، ان کی ایک ہی عربی حالت رہے گی جو ان کی ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کسی بھی کانٹیکسٹ میں آئیں گے نا تب انہوں نے اسی طرح سے شو ہونا ہے جس طرح یہ ہے، تو یہ بہت زیادہ ایزی ہو گیا کہ یہ تو اپنی شکل بدلتے ہی نہیں ہیں، سیم رہتے ہیں۔ تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں فلیکسیبل کی طرف، فلی فلیکسیبل کی طرف اور پارٹلی فلیکسیبل کی طرف، لیکن ابھی جس پوائنٹ پہ ہم ہیں ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سا فلیکسیبل ہے، اسم یعنی ورڈ، کون کون سا اسم فلیکسیبل ہے اور کون کون سا اسم جو ہے وہ آتا ہے پارٹلی فلیکسیبل میں، کون کون سا آتا ہے نان فلیکسیبل میں۔ یہ ابھی اس ڈسکشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ایک کنسیپٹ سمجھیں کہ کچھ کہ ورڈز کی ڈویژن فلیکسیبلٹی آف سٹیٹس کے حساب سے یوں ہوگی کہ کچھ ورڈز فلی فلیکسیبل ہوں گے، کچھ ورڈز پارٹی فلیکسیبل ہوں گے، اور کچھ ورڈز ہوں گے جو کہ نان فلیکسیبل ہوں گے۔ اب یہ پورا کنسیپٹ میں نے یہاں پہ اینڈ میں لکھ بھی دیا جو ابھی تک میں نے آپ کو لیکچر دیا۔ فلیکسیبلٹی آف سٹیٹس میں تین ڈویژنز ہیں۔ پہلے ورڈز آتے ہیں فلی فلیکسیبل ورڈز۔ فلی فلیکسیبل ورڈز وہ ہیں جو کہ تینوں اعرابی حالتیں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ رفع میں بھی آ سکتے ہیں، نصب میں بھی آ سکتے ہیں، اور جر کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے یاد کیسے کرنا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہیں تو ان کا جو نام ہے وہ ظاہری بات ہے یہ جو اسم ہے یہ عرب سے تعلق رکھتا ہے، تو باربیکیو انکلس نے کیا کہا تھا کہ جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں وہ فلی فلیکسیبل ہوں گے، ان کو آپ نے رفع بھی دینی ہے دے دیں، نصب دینا ہے دے دیں، جر کا سٹیٹس دینا ہے دے دیں، وہ ہیوی میں بھی آ سکتے ہیں، لائٹ ورژن میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو محمدن سے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، محمدن کے ورڈ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ورڈز ہیں وہ فلی فلیکسیبل ہوں گے تو ان میں تین سٹیٹس آئیں گے، رفع بھی، نصب بھی، جر بھی، اور وہ ہیوی بھی ہوں گے اور لائٹ بھی ہوں گے۔
پھر آتا ہے پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل میں یعنی کہ دو اسٹیٹس ہوں گے، وہ یا تو رفع کی فارم میں ہوگا یا نصب کی فارم میں ہوگا، اور جو جر کی فارم اس کی ہوتی ہے وہ نصب کے جیسی ہوتی ہے. اور اس کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام عربی نہیں تھے، تو ان کے نام کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے گرامر کا وہ کیسے ہوگا کہ انہوں نے یوسفا کرنا ہے، یوسفی نہیں ہوگا. یوسفو، یوسفا، یوسفا، او، آ، ای، یہ تین سٹیٹس ہیں جو کہ پارٹلی فلیکسیبل کے لیے ہوں گے. اور یہ ہم نے کب رول اپلائی کرنا ہے؟ جب ہم جگہوں کا نام استعمال کریں گے، کسی جگہ کا نام ہوگا تب ہم یہ رول دیں گے، اور جب کسی غیر عرب کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی، غیر عرب کے بارے میں، تب ہم یہ رول استعمال کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے آپ کو پارٹلی فلیکسیبل یاد ہو جائیں گے کہ یوسفو، یوسفا، یوسفا. اور محمد کے نام سے آپ کو یاد ہو جائے گا محمد، محمدن، محمدین. تینوں سٹیٹس آ سکتے ہیں. یوسفو، یوسفا، یوسفا، صرف دو سٹیٹس آئیں گے، رفع اور نصب کا. جو جر کا سٹیٹس ہے وہ نصب کے جیسا ہی ہوگا. آگے تھرڈ پہ آ جاتے ہیں، نان فلیکسیبل. سب سے ایزی، نان فلیکسیبل، بس جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ہم نے نہیں چینج ہونا. نان فلیکسیبل میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام. اس پہ فردر ڈسکشن ہوگی جب ہم جیسے جیسے ڈریم میں آگے جاتے جائیں گے انشاءاللہ، تو فردر ڈسکشن ہو جائے گی. ابھی تک کے لیے جو کنسیپٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ بس یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور اسی کی جو ڈیٹیل جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ پیچھے ہوئی ہے، یہ ساری تھوڑی ایگزامپلس کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ یہ سارے ورڈز ہیں جن کو تین سٹیٹس میں رکھا، ہیوی اور لائٹ ورژن دونوں ہو سکتے ہیں. یہ سارے ورڈز ہیں جو کہ صرف لائٹ سٹیٹس میں ہوں گے، اور اس میں رفع ہوگا، نصب ہوگا، اور جو جر کی فارم ہوتی ہے وہ نصب کی جیسی ہوتی ہے، اس میں آپ زیر نہیں دے سکتے. اور یہ رول ہم نے کن کے لیے اپلائی کرنا ہے؟ غیر عرب کے لیے اور جگہوں کے نام کے لیے. اور تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے ورڈز کی جس میں فلیکسیبلٹی آف سٹیٹس کے لحاظ سے وہ ہے جی نان فلیکسیبل، کہ وہ جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے. تو یہ مین کنسیپٹ ہے آپ کا جو نیو کنسیپٹ تھا. اور اب یہاں پہ اس ٹاپک پہ ہمارا سٹیٹس کا ٹاپک کور ہو گیا ہے الحمدللہ رب العالمین. یوں سمجھ لیں کہ اب جو آگے اسم کی ڈسکشن ہم نے کرنی ہے نا، اسم کی 4 پراپرٹیز تھی نا، سٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. سٹیٹس کور ہو گیا، جینڈر، نمبر، ٹائپ رہ گیا. یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جن پہ آپ آرام سے چڑھ جائیں گے، ایزی ہیں، ایزی کنسیپٹس ہیں ان کے. جو سٹیٹس تھا نا سب سے مشکل، اس کو سر کر لیا ہم نے، اس پہاڑی کو سر کر لیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کروا دیے. تو اب ذرا میں ریکیپ کرنے لگی ہوں کہ اب تک کے جتنے بھی لیکچرز تھے ان کے اندر ہم نے کیا پڑھا. لکھنا بند کر دیں، کسی نے اس وقت کوئی نوٹس نہیں بنانے، صرف مجھے سننا ہے، چپ کر کے سنیں کہ اب تک کے لیکچرز کے اندر ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ عربک کی 3 کائنڈس ہیں. 3 کائنڈس آف عربک کون کون سی تھی؟ فصحیٰ، اسٹریٹ عربک اینڈ اینشنٹ عربک، یعنی لسان العرب. فصحیٰ کیا تھی اور اسٹریٹ عربک کیا تھی؟ اسٹریٹ عربک تھی کہ جو عام زبان لوگ گلیوں محلوں میں بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو اسٹریٹ عربک بولتے ہیں. فصحیٰ کیا تھی کہ جو آفیسز میں لوگ زبان استعمال کرتے ہیں، جو عربی استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فصحیٰ. اور اینشنٹ عربک کیا تھی کہ 1400 سال پہلے جو زبان استعمال ہوتی تھی اور جو قرآن کی زبان ہے وہ ہے لسان العرب، اینشنٹ عربک، جس میں بے حد ڈیپنس ہے. اتنی ڈیپنس ہے کہ جتنا انسان اس کے اندر جائے گا نا اتنے ہی اس کو خزانے ملتے ہیں. قرآن کو جب بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نا، بہت سارے تو صرف ترجمے تک رہتے ہیں کہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تو بس اوکے، سمجھ آ گئی ہے قرآن کی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عربک کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ سیکھتے ہی ان کو ایسے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈس مل جاتے ہیں جن کے اوپر ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قرآن اتنا خوبصورت ہے، اتنی خوبصورتی ہے قرآن کے اندر. اور لٹرلی مجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن اتنا خوبصورت ہے. میں نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے، ہم سب کی ایسے گزرتی ہے. پاکستان میں تو موسٹلی، سعودیہ میں یا باقی کنٹریز میں مجھے نہیں پتا کہ شاید بچوں کو اس طرح سے تعلیم دی جاتی ہو، قرآن کی ڈپنس دکھائی جاتی ہو. لیکن میری یہ لائف تھی کہ جب کوئی
ختم ہونا ہے گھر میں تو قرآن پڑھ لیا، یا پھر کسی اور وجہ سے قرآن پاک پڑھ لیا، اور قرآن پاک پڑھا ہے تو صرف صورتیں پڑھ لی، اور قرآن کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک کتاب نازل کی ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے. تو وہ نازل جب کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اٹ مینس کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے جو میرے لیے، اور کچھ نہ کچھ کیا بلکہ سارے کا سارا میرے لیے، آپ کے لیے. قرآن کو اگر میں دیکھوں گی مجھے لگے گا یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو آپ کی مشکلات کے جواب ملیں گے، مجھے میری مشکلات کے ملیں گے. ہمیں ہمارے پاکستان میں اس طرح سے گروم نہیں کیا جاتا، ہمیں اس طرح کی تربیت نہیں دی جاتی. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان کا شعور بڑھتا ہے، اگر اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن صرف تلاوت تک کی حد نہیں ہے، کچھ آگے ہے، کچھ کہیں بہت ڈیپ جانا ہے. جہاں تک مجھے تھوڑا بہت یاد پڑ رہا ہے تو سورۃ البقرہ کی جو تفسیر تھی اس کو کرنے کے لیے نہ جانے کون سے صحابی تھے جن کو 12 سال لگ گئے تھے. 12 سال. یہ بہت ٹائم پہلے میں نے جب سورۃ البقرہ کی اسٹڈی سٹارٹ کی تھی تب میں نے پڑھا تھا. اب دیکھیں کہ اب وہ صحابی عرب کے ہیں، عربی زبان مطلب ان کی بچپن کی زبان ہے. اس کی تفسیر جب وہ ایک ایک لفظ کو ڈیپلی انالائز کر رہے ہیں، اس کی ڈیپنس سمجھ رہے ہیں، تو وہ سمجھتے سمجھتے ان کو 12 سال لگ گئے. اور ہم لوگ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ. عربی میں ورڈز چھوڑیں، ایک ایک لیٹر کی بھی ڈیپنس ہوتی ہے. اور یہ سارا کچھ مجھے تب پتہ چلا، اس کا کریڈٹ میری ایک دوست کو جاتا ہے. اور بہت رینڈم اس نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی تھی. 2013 میں اس نے مجھے استاد نعمان علی خان کی ایک ویڈیو فارورڈ کی واٹس ایپ پہ. وہ چھوٹا سا کلپ تھا، میں نے اس کو دیکھا، مجھے شوق پیدا ہوا کہ یہ قرآن کے بارے میں تھوڑے الگ انداز میں بات کر رہے ہیں، باقی لوگ اس طرح سے بات نہیں کرتے، تو کچھ الگ ہے جو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. جیسے جیسے سرچ سٹارٹ کی، اب استاد نعمان کا ایکسنٹ یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے امریکن ہے، تو شروع میں کوئی بھی ان کو سنے گا تو ان کو سنتے ہوئے تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی ہے. آہستہ آہستہ جیسے ہی آپ سنتے چلے جاتے ہو تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. شروع میں سمجھ نہیں آیا لیکن میں نے چھوڑا نہیں، میں ان کو سنتی گئی. اور اس کے پیچھے یہ بھی تھا کہ میرے اندر ایک شوق ڈیولپ ہو گیا کہ مجھے قرآن سے خزانوں کو ڈھونڈنا ہے، مجھے قرآن کے خزانے دیکھنے ہیں، مجھے ان کو محسوس کرنا ہے. اور 2013 سے اب تک کی جرنی ہے کہ اب ڈریم پروگرام سامنے ہے، اور بہت ساری خوبصورتی قرآن پاک کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی توفیق دی ہے، اور اب دکھانے کی توفیق دی ہے، اور آگے سے آگے مزید سیکھنا ہے. اب ڈریم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جن سے استاد نعمان علی خان اپنے 15-20 سالوں کی زندگی سے گزر کر آئے ہیں. یہ ان کے 15-20 سالوں کی ریسرچ کا نچوڑ ہے ڈریم پروگرام. تو اگر کوئی استاد نعمان کے جیسا قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ڈریم کے اندر اپنا آپ پورا لگانا پڑے گا. پورا لگا دیں ڈریم کے اندر اپنا آپ. جب یہ لگ جائے گا نا، ایک دن انشاءاللہ ہم اس لیول پہ ہوں گے کہ وہ کتابیں جو استاد نعمان علی خان جو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں وہ ہم بھی ریڈ کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں سدا کسی نے نہیں رہنا. ہم آج ہیں، ہم کل نہیں ہوں گے. استاد آج ہیں، استاد کل نہیں ہوں گے. استاد 15-20 سال کی محنت کر کے اب وہ اپنے 15-20 سال کا نچوڑ دنیا میں موجود نہ جانے کتنے لوگوں کو کیوں دے کے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک نعمان کی جگہ بہت سارے نعمان پیدا ہو جائیں اور وہ جگہوں جگہوں پہ وہ خزانے پہنچا سکیں جو میرے پاس ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ کروانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ چیزیں جو مجھے ملی ہیں، اب میں آج ہوں، میں نے کل نہیں ہونا. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کب آپ کو موت آ جائے. تو جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس چلا جائے گا. تو دینے کی کوشش کیا کریں، اپنے تک نہ رکھیے گا. دینے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو دے دیں گے وہی بچ جائے گا، اور جو بچا لیں گے نا وہ حقیقت میں نہیں بچتا. جو دیتے ہیں وہ بچ جاتا ہے. تو 3 kinds آف عربک تھی، اسٹریٹ عربک تھی، فصحا تھی، اور اینشنٹ عربک تھی. اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا 3 kinds آف ورڈس تھے. ورڈس کی 3 kinds کون سی تھی؟ اسم، فعل اور حرف.
اسم کا کیا تھا کہ اسم کے اندر ناؤن آتا ہے، ناؤن کے اندر کیا آتا ہے، نیم آف پلیس، تھنگ، آئیڈیا، اور کون سی چیز تھی، نیم پلیس تھنگ اینڈ آئیڈیا یہ تھا، اور اس کے علاوہ ایڈجیکٹو تھا، اور اس کے علاوہ ایڈورب تھا، اور مور تھا، مور یعنی اسم کے اندر ہم نے ایک تو ناؤن سیکھا ہے اور ایک ایڈجیکٹو اور ایک ایڈورب، یہ ساری چیزیں اسم کے اندر انکلوڈ ہوں گی۔ اگر آپ انگلش کے اسم کو دیکھو تو اس کو ٹرانسلیٹ تو ایز اے ناؤن کیا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کا اسم اور انگلش کا ناؤن ایکول نہیں ہے۔ انگلش کے ناؤن میں آپ ایڈجیکٹو اور ایڈورب کو نہیں ڈال سکتے، وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری بن جاتی ہے، لیکن عربی کے اندر جب آپ نے اسم کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس میں آپ نے ناؤن بھی پڑھنا ہے، ایڈجیکٹو بھی پڑھنا ہے، ایڈورب بھی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلیں گی۔ تو اسم کی اسٹڈی کے اندر تو یہ تھا۔ فعل کے اندر کیا تھا، اسٹک ان ٹائم، یعنی وہ ورڈز جو کہ وقت کی قید میں ہوں گے، یعنی کسی نہ کسی وقت میں ہو رہے ہوں گے، یا صبح ہوں گے یا دوپہر کو ہوں گے یا شام کو ہوں گے، ان کو کہتے ہیں فعل۔ حرف کے لیے کیا تھا، حرف یعنی نان سینس ورڈز، وہ ورڈز جن کی اپنی کوئی سینس نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی اور ورڈ کے ساتھ نہ آئیں، جیسے اردو میں کا، کی، کے، اب ان کی اپنی کوئی سینس نہیں ہے، جب آپ ان کو سینٹنس میں دوسرے ورڈز کے ساتھ یوز کریں گے تو ان کی سینس آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی فور پراپرٹیز آف اسم۔ فور پراپرٹیز آف اسم کے اندر کون کون سی تھی، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہے اسٹیٹس، باقیوں کو ہم نے ابھی پڑھنا ہے۔ اسٹیٹس کے اندر ہم نے کیا کیا کور کیا ہے، اسٹیٹس کے اندر کور کیا ہے سب سے پہلے فارمز آف اسٹیٹس۔ ہم نے سیکھا تھا کہ اسٹیٹس کیا ہے، اعرابی حالت۔ اعراب کس کو کہتے ہیں، حرکات کو کہتے ہیں، یعنی پیش کی، زبر کی اور زیر کی جو علامت ہوتی ہے نا، ان کو اردو میں حرکات کہتے ہیں، عربی میں اعراب کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ نے اس کا ایزی ورڈ یوز کرنا ہے تو اسٹیٹس بولو۔ تو فارمز آف اسٹیٹس ہم نے کیا سیکھی کہ یا تو رفع ہوگی، یا نصب ہوگی، یا جر ہوگی، اور یہ کیا ہے کہ اسم، نہ کہ فعل، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسم کی، کہ اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا، یا نصب کی حالت میں ہوگا، یا پھر جر کی حالت میں ہوگا۔ اور رفع ہے تو وہ ڈوئر آف دی ایکٹ ہے، اگر وہ نصب ہے تو وہ ڈیٹیل آف دی ایکٹ ہے، اور اگر وہ جر ہے تو یا تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے ملکیت کی، یا پھر بات ہو رہی ہے کسی چیز کے اوپر، ایک تو اپنی ملکیت ظاہر کرنا تھا نا، اور ایک دوسرے کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو ورڈز یوز کیے جاتے تھے، تو ان کا بھی جر کا سٹیٹس ہوگا، کیونکہ وہ حروف جر ہوں گے، یا پھر باقی آگے کی ڈیٹیل آئے گی، ابھی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رفع، نصب اور جر کی فارمز ہوں گی سٹیٹس کی، اور آفٹر آف، انگلش میں آف کے بعد جتنے بھی ورڈز ہوں گے اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جر کے سٹیٹس میں، جیسے کہ ہاؤس آف اللہ، اس کو آپ عربی میں کرو بیت اللہ ہی، تو جو آف کے بعد اللہ کا ورڈ آ رہا ہے، وہ جو ورڈ اللہ ہے وہ جر کے سٹیٹس میں ہوگا۔ اسی کو آپ جب عربک میں کرتے ہو بیت اللہ ہی، تو اللہ ہی، ہے کے نیچے زیر کی علامت آ رہی ہے، جس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ فارمز آف اسٹیٹس کور ہو گیا۔ پھر آپ نے سیکھا ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس، کہ اگر آپ نے کسی چیز کا اسٹیٹس بتانا ہے تو آپ کیسے بتائیں گے۔ آپ نے بتانا ہے یا تو اینڈنگ ساؤنڈ سے، یا پھر اینڈنگ کمبینیشن سے۔ اب اینڈنگ ساؤنڈس کون کون سے تھے، اینڈنگ ساؤنڈس، ساؤنڈ کی جو ساؤنڈ کا ورڈ ہے اس سے یہ آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے تو اٹ مینس یہاں پہ آواز ہے، ان اور ان کا ساؤنڈ ہے تو رفع، ان کا ساؤنڈ ہے تو نصب، اور ان کا ساؤنڈ ہے تو جر ہے۔ اوکے ہو گیا، یہ تھا آپ کا ساؤنڈ، اینڈنگ ساؤنڈ سے آپ نے اندازہ لگا لیا۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے اینڈنگ کمبینیشن۔ اینڈنگ کمبینیشن میں کیا تھا کہ یا تو آنی، اینی، اونا، اینا، آتن، آتن۔ اب آتن اور آتن کس میں آتے ہیں، یہ فیمنن کے چارٹ میں ہے، پلورل کالم میں آتے ہیں۔ اب اگر میں وہ چارٹس یہاں پہ پڑھوں جو کہ میں نے آپ کو یاد کروائے تھے، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمینا، مسلمینا، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ تو یہ تھے آپ کے ہیوی چارٹس۔ اسی کی جب آپ تنوین ریموو کر دیں گے اور نون ریموو کر دیں گے تو آپ کے لائٹ ورژنس بن جائیں گے۔ تو یہ سمپل آپ کے لائٹ سٹیٹس بھی ہو گئے۔
جو کہ آگے کی فارم آ رہی ہے کہ اسٹیٹس کے ٹاپک میں ہم نے کیا سیکھا تھا، اور لائٹ ورسز ہیوی اسٹیٹس. تو لائٹ اسٹیٹس کون سے تھے؟ جو کہ تنوین کے بغیر ہیں اور جو کہ لاسٹ والے نون کے بغیر ہیں. جیسے کہ مسلمانی میں جو نون ہے آخر میں، آپ نے اس کو نون کو ریموو کر دیا تو وہ صرف مسلماں بن گیا. تو وہ جو مسلماں ہے وہ لائٹ اسٹیٹس میں ہے، اور مسلمانی کیا ہے؟ وہ ہیوی اسٹیٹس میں ہے. تو یہ سمپل کنسیپٹ تھا. اب ایک اسم موسٹلی وہ ہیوی اسٹیٹس میں ہوں گے اسم، لیکن اگر وہ لائٹ اسٹیٹس میں آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ، وہ 4 وجوہات ہیں، وہ ہم نے ابھی نہیں سیکھی، وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ وہ کون سی 4 وجہ تھیں جن کی وجہ سے ایک اسم ہیوی اسٹیٹس سے لائٹ اسٹیٹس کی طرف آ جاتا ہے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس. 2 چیزیں ہم نے سیکھ لیں، یا تو ہم نے اینڈنگ ساؤنڈ سے بتانا ہے یا پھر ہم نے اینڈنگ کمبینیشن سے بتانا ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. آنی، اینی، اونا، اینا، آتن، آتن. لائٹ ورسز ہیوی اسٹیٹس یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جب وہ تنوین کی فارم میں ہوں گے تو وہ ہیوی اسٹیٹس ہوں گے، جب وہ تنوین ہٹا دیں گے اور آخر والا نون ہٹا دیں گے تو وہ لائٹ اسٹیٹس کی فارم میں ہوں گے. اور ایک پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو ایکسٹرا نون ہوتا ہے صرف اس کو ریموو کرنا ہے، جو کہ اس ورڈ کا پارٹ ہے. اگر نون تو اس کو ریموو نہیں کرنا. جیسے کہ عثمان، نعمان، اگر آپ ان ناموں میں سے نون کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا جی کہ وہ تو 9 ماہ، اس ماہ، مطلب آپ نے اس کے نام کو ہی آدھا کر دیا. تو اس وقت جب ہم اس ورڈ کو ہیوی سے لائٹ اسٹیٹس کی طرف لے کے جائیں گے نا، یہ آگے کی ڈسکشن ہے لیکن پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ وہ جو نون ہے وہ ایکسٹرا ہو، وہ اس ورڈ کا اپنا پارٹ نہ ہو. جیسے کہ نعمان میں اگر نون آ رہا ہے تو وہ اس ورڈ کا، اس نام کا اپنا پارٹ ہے. اگر آپ نون ہٹا دو گے تو وہ اس کا نام ہی آدھا ہو جائے گا. لیکن اسی دوسری طرف آپ مسلمان، مسلمان کے اوپر سے آخر میں جو نون ہے یہ جو ہے یہ ایکسٹرا ہے، یہ اس کا پارٹ نہیں ہے کیونکہ مسلم ہے. جو صحیح ورڈ ہے وہ مسلم ہے. مسلم کے اندر نون نہیں آ رہا. مسلمان کے اندر نون تب آ رہا ہے جب وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اگر آپ اس نون کو ہٹا بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لائٹ اسٹیٹس میں لے کے جاتے ہیں اور میم الف زبر آ رہا ہے تو وہ لائٹ اسٹیٹس بن جائے گا. لائٹ میں وہ چینج ہو سکتا ہے، اس کا نون ہٹانے سے پھر بھی اس کی پیر والی فارم شو ہو جائے گی. لیکن نعمان ایک ہی بندہ ہے اور اس کے نام کا حصہ ہے نون، تو اگر وہ ہٹا دیں گے تو ہم نے اس کے نام کو ہی آدھا کر لیا. پھر ہم نے سیکھا ہے جی فلیکسیبلٹی آف اسٹیٹس. اسٹیٹس کے لحاظ سے فلیکسیبلٹی آف اسٹیٹس کے لحاظ سے ورڈس کی 3 ٹائپس ہیں. ایک فلی فلیکسیبل، ایک پارٹلی فلیکسیبل اور ایک ہے نان فلیکسیبل. فلی فلیکسیبل کو ہم نے کس لفظ سے یاد رکھنا ہے؟ محمدن. محمدن سے ہم یاد رکھیں گے کہ یہ محمدن بھی ہو سکتا ہے، محمدن بھی ہو سکتا ہے، محمدن بھی ہو سکتا ہے. تو فلی فلیکسیبل میں یہ تینوں اسٹیٹس آئیں گے اور یہ تنوین بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہیوی اسٹیٹس میں بھی ہو سکتے ہیں اور لائٹ اسٹیٹس میں بھی ہو سکتے ہیں. پھر آتے ہیں جی پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل کے اندر آتی ہے جی کہ یوسف کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے آپ نے یاد رکھنا ہے یوسفا، یوسفو، یوسفا، یوسفا. 2 اسٹیٹس اس کے اندر ہوں گے. جو جر کا اسٹیٹس ہوگا وہ نصب کے جیسا ہی ہوگا، اس میں آپ نے زیر نہیں دینی. تو 2 اسٹیٹس ہو گئے، پارٹلی فلیکسیبل ہیں، 3 میں نہیں آ سکتے. اور یہ باربی کیوں انکلس نے رول دیا تھا کہ جو غیر عرب نام ہے، ایک تو یہ ٹریٹمنٹ ہم ان کے ساتھ کریں گے اور ایک جب جگہوں کے نام ہوگا تو ہم یہ ٹریٹمنٹ یوز کریں گے. باقی بات آتی ہے جی نان فلیکسیبل کی. وہ ورڈز جو کہتے ہیں کچھ بھی کر لو، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے. تو ہماری جو یاد رکھنے کے لیے ٹپس ہیں وہ کیا ہیں؟ محمد، یوسف اور کیا ہے جی موسیٰ یا عیسیٰ. تو یہ 3 ورڈز ہیں جن سے آپ نے یاد رکھنا ہے فلی فلیکسیبل کو، پارٹلی فلیکسیبل کو اور نان فلیکسیبل کو. تو یہاں تک ہمارا اسٹیٹس کا ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اب تک کے جتنے لیکچرز تھے میں نے ان ساروں کو ریکیپ کر دیا ہے. اس لیکچر کے ایز سچ کوئی نوٹس نہیں ہے کیونکہ بہت چھوٹا سا کنسیپٹ ہے اور یہ 3 لائنوں کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ آ جانا چاہیے. اپنے مائنڈ کے اندر اس کو سیو کر لیں، نہ کہ کاپیوں کے اوپر اس کو لکھنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. نوٹس میرے موجود ہیں آپ کے پاس، جب دل چاہے اس کو کھول کے پڑھ لیجیے گا. اپنے پاس بھی لکھنا چاہیں تو اوکے، صرف لاسٹ والے پیج پہ یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں ان کو لکھ لیں. اور ریکیپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو خود ریکیپ کر لیں. ایک تو میں نے آپ کو کروا دیا ہے ابھی، اس سے یہ کہ پیچھے جتنے بھی لیکچرز ہم نے کیے ہیں وہ سارے ریکال ہو چکے ہیں اور تمام کنسیپٹس ہمارے الحمدللہ کلیئر ہو گئے.
اور اسٹیٹس کا جو ٹاپک تھا، جو کہ ایک بہت مشکل ٹاپک تھا، جو کہ مجھے، یہ میں سچ بولوں گی، مجھے آج تک پہلے کبھی بھی نہیں آیا اسٹیٹس کا ٹاپک، اس طرح سے نہیں آیا۔ یاد ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، وہ ہوتا نا ایک رٹا ٹائپ چیز، وہ رٹا تو لگ جاتا تھا، لیکن اس کا کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب ہر چیز ایک کنسیپٹ کے ساتھ مائنڈ کے اندر موجود ہے، تو اب ان کو سمجھنا بھی آتا ہے الحمدللہ، اور سمجھا بھی دیا۔ تو یہاں پہ آپ کا ریکیپ ہو گیا، آپ لوگوں نے خود کرنا ہے تو اپنے رجسٹرز کے اوپر بھی کر لیجیے گا۔ باقی آپ لوگوں کا فیڈ بیک، اللہ کا شکر ہے میری صحت پہلے سے بہتر ہے، تو میں کل سے آپ لوگوں کا فیڈ بیک سٹارٹ کر دوں گی، اور نیکسٹ ویک کے لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اس ویک کا لیکچر میں نے آپ کو دے دیا ہے، تو نیکسٹ ویک کا جب لیکچر ہوگا تو اس کے نوٹس آئیں گے۔ پھر اس ویک میں تو ایسا جتنا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا، کوئی اسائنمنٹ بھی نہیں ہے اس کی، اور نوٹس بھی نہیں ہے، اپنے پاس بنانا چاہیں تو بنا لیں، ادروائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کا لیکچر نمبر 14 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ یہاں پہ دیکھیں، مکہ، مکہ کے لیے جو 2 اسٹیٹس استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جگہ کا نام ہے، باربیکیو انکل نے رول دیا ہوا ہے، مکہ تو مکہ تھا، مکہ تھا۔ اب یہ رول مدینہ کے لفظ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، مدینتن، 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 وہ تنوین میں بھی آ سکتا ہے، اور اس میں 3 اسٹیٹس بھی آ سکتے ہیں، یعنی وہ فلی فلیکسیبل ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ میم، جب باربیکیو انکلس نے بولا کہ جگہوں کے نام کو ہم نے دینا ہے پارٹلی فلیکسیبل کے اندر، تو ہم اس کو پھر فلی فلیکسیبل میں کیوں جانے دے رہے ہیں؟ ہم پارٹلی فلیکسیبل کا ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے، مدینہ ورڈ کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے کہ مدینہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ مدینہ کسی جگہ کا نام اس لیے نہیں ہے کیونکہ جیسے عربی میں، انگلش میں سٹی ایک ورڈ ہے نا، تو اس سٹی ورڈ کے لیے عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مدینہ۔ اور مدینہ کا جو سعودی عرب کے اندر مدینہ پاک موجود ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مدینۃ النبی۔ مدینۃ النبی یعنی دا سٹی آف پروفٹ۔ تو مدینہ کا میننگ کیا ہے؟ سٹی۔ مدینہ بذات خود کسی جگہ کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہی سٹی ہے، یعنی جگہ، شہر۔ تو نبی کا شہر مدینۃ النبی، اور دا سٹی آف پروفٹ۔ تو یہاں پہ آپ کا یہ بھی پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ جب کبھی آپ مدینہ پڑھتے تو، یا پھر کام کرتے وقت یہ غلطی نہ کر جاتے کہ مدینہ کو ہم نے فلی فلیکسیبل میں کیوں رکھا، کیونکہ مدینہ کسی جگہ کا نام ہی نہیں ہے، وہ عربی زبان میں ایک ورڈ ہے جو سٹی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو ہوا کچھ یوں تھا کہ مدینہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اس جگہ کو یثرب کہتے تھے۔ اور یثرب میں پہلے بہت زیادہ انتشار تھا، انتشار مطلب کہ جو قبیلے وہاں پہ آباد تھے، ان ساروں کی آپس میں اس طرح سے نہیں لگتی تھی، وہ آئے دن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، کسی نہ کسی بات پہ، کسی نہ کسی الجھن پہ ان کے اندر الجھاؤ رہتا تھا۔ تو مدینہ، یثرب کے لوگوں نے اس وقت کیا کیا، اوس اور خزرج کے لوگ جو وہاں پہ آباد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ سوچا کہ ہمارا جو سٹی ہے یہ دوسروں کے حملے کا شکار ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب اپنے اندر اتحاد نہیں ہوتا نا، اتفاق نہیں ہوتا، تو باہر کی طاقتوں کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکیں۔ اب جو یثرب تھا وہ ایک ایسی سٹی تھی جہاں پہ مطلب ہریالی ہے، پانی بھی ٹھیک مقدار میں موجود ہے، ہریالی بھی ہے، موسم بھی اچھا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کا جو اٹیک کرنے کے چانسز تھے نا وہ زیادہ تھے۔ اب اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پھر اپنے اس یثرب کے اندر ایک لیڈرشپ کا جو ہے وہ قانون بناتے ہیں، کہ کسی کو ہم لیڈرشپ دیتے ہیں، وہ رول کرے اس سٹی کو، اور اس کے اکارڈنگ ہم سب چلیں گے۔ پھر ان رولز کو فالو کرنا پڑے گا، تمام قبیلے جو کہ اس یثرب کے اندر موجود ہیں ان سب کو وہ رولز فالو کرنے پڑیں گے، وہ ان رولز سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جب وہ باہر نہیں نکلیں گے تو اٹ مینس کہ آپس میں انتشار کم سے کم ہوگا، جب انتشار کم ہوگا، جو خطہ ہے اس میں ایک امن کی کیفیت ہوگی، تو باہر کے لوگوں کو کم مواقع ملیں گے کہ وہ اندر
آ کے کوئی انتشار پیدا کر سکیں یا پھر وہاں پہ کوئی حملہ کر کے ہماری لینڈ کے اوپر قبضہ کر سکیں۔ تو اوس و خزرج کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ وہ لیڈرشپ دیں گے۔ اب عبداللہ ابن ابی ایک منافق ہے، اس نے کیا، اس کو انہوں نے سوچا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے نا ہم عبداللہ ابن ابی کو دیں گے۔ اب پلان ہو چکا ہے، تیاریاں بھی ہو چکی ہیں اس سیریمنی کی کہ اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور جو یثرب کی جو لیڈرشپ ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے حوالے کر دی جائے گی۔ لیکن سیریمنی سے پہلے، ایک دو دن پہلے، یہ کچھ ٹائم رہتا ہے اس تقریب کو ہونے میں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مدینہ کے اندر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ جب مکہ کے اندر بہت ایسا دور تھا نا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور کافی زیادہ مشکل زندگی ہو گئی تھی مسلمانوں کی مکہ کے اندر، تو ابھی یہ ہجرت کا پلان نہیں تھا، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ ہم لوگ نا دوسرے قبیلوں کو دعوت دیا کریں گے، دعوت دیں گے اسلام کی، کہ وہ اسلام کو قبول کریں، اور اس سے ہم اسلام کو تھوڑا سا پاورفل بنائیں گے، تھوڑا سا وہ طاقتور ہو جائے گا، جس سے کہ مسلمانوں کو تھوڑی تقویت ملے گی۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبیلوں کو نا تبلیغ دعوت دینا شروع کی۔ تو جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو دعوت دینے کا اس وقت ایز سچ کوئی پلان نہیں تھا کہ کوئی پہلے سے تدبیر کر کے ان کو یہ دعوت دی جائے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے قبیلوں کو دعوت دی۔ یوں ہوا کہ جب حج کے دن تھے نا، تو مینا کے اندر ایک درخت کے نیچے 5 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اب وہ 5 لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، دعوت تو قبیلوں کو دی جا رہی ہے نا، ان کے سرداروں کو دی جا رہی ہے، اور وہ پاورفل لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ تھوڑا سا اسلام کو تقویت مل سکے۔ اب ان 5 لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں۔ ان سے رسول پاک پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو، کہاں سے ہو؟ پھر یہ اجازت مانگتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ انداز دیکھیں رسول پاک کا کہ کس کچھ بات کہنے سے پہلے کتنے آرام سے بات کی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کے بعد رسول پاک بات کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے رسول پاک ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اور ان 5 لوگوں کے اوپر اسلام کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جب وہ حج سے واپس جاتے ہیں تو وہ 5 لوگ اپنے اپنے قبیلے کے اندر یثرب میں اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہاں اسلام یہ ہے، ایسا ہے، ایک پیغمبر ہے مکہ کے اندر جو اس طرح سے دعوت حق دے رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں نا وہ اس سے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب اگلے سال جب حج ہوتا ہے تو ان 5 لوگوں کے ساتھ ساتھ 70 لوگ اور موجود آتے ہیں، اوس و خزرج کے قبیلوں کے 70 لوگ آ جاتے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان 70 لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ سب رسول پاک سے اتنی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رسول پاک سے کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مدینہ پاک میں چلیں، ہم وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، سیفٹی پرووائڈ کریں گے، آپ کو ہر ایک چیز پرووائڈ کریں گے، آپ اس خطے کو چھوڑیں جہاں پہ آپ لوگوں کو آرام سے جینے نہیں دیا جا رہا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کو لے کر آئیں آپ ہمارے شہر میں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ وہ اس طرح سے بڑے عاجزانہ انداز میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرضی پیش کرتے ہیں۔ اب جو مدینہ پاک کی ہجرت ہے نا، یہ پلانڈ نہیں تھی، جو اوس و خزرج کے ان 5 لوگوں کو دعوت حق دی گئی نا، وہ پلانڈ نہیں تھی، یہ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اس وقت رسول پاک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دعوت حق دے رہے ہیں ان قبیلوں کو جو کہ تھوڑے طاقتور ہیں، اور بظاہر ان کی وجہ سے جو دین حق ہے، جو مسلمان ہیں ان کو تقویت ملے گی، جن جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کو دعوت حق دے رہے ہیں۔ وہ 5 لوگ اچانک رسول پاک کو ملتے ہیں،
رسول پاک ان کو دعوت دے دیتے ہیں، اور وہ 5 لوگ، ان پہ کی گئی تھوڑی سی محنت، اس چھوٹے سے ایکٹ کا اثر یہ نکلتا ہے کہ ان 5 سے پھر 70 لوگ رسول پاک سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ 70 لوگ رسول پاک سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لینڈ کی طرف آ جائیں۔ اور رسول پاک کو خواب کے اندر ایک خطہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہرا بھرا ایریا ہے، ہریالی ہے اس جگہ، اور رسول پاک کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ اس جانب ہجرت کر جائیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مدینہ کا سٹی مدینہ ہے یا یثرب ہے۔ لیکن بعد میں جب وہ لوگ آتے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہتے ہیں، تو تب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کنفرم ہو جاتی ہے بات کہ خواب میں جو جگہ ان کو دکھائی گئی تھی وہ یثرب ہی ہے۔ تو اب تک مدینہ کا نام یثرب ہے۔ اب جو لیڈرشپ ہے، رسول پاک تو ادھر مکہ کے اندر ہیں، ادھر جو یثرب کے لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کو لیڈر بنائیں تاکہ ہمارے جو یثرب ہے وہ باہر کے اٹیک سے بچ سکے۔ مدینہ جو یثرب کے لوگ ہیں، میں بار بار مدینہ کے جاتی ہوں کیونکہ عادت ہے، خیر جو یثرب کے لوگ ہیں وہ دل و جان سے انتظار کر رہے ہیں کہ رسول پاک یثرب کے اندر آئیں، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے، اور جن کو خبر ہے کہ رسول پاک ہجرت فرمانے والے ہیں یثرب کی طرف، وہ انتظار کرتے ہیں، دن رات انتظار کرتے ہیں، اونچے اونچے ٹیلوں پہ چڑھ کے، پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ رسول پاک آ تو نہیں رہے، رسول پاک آ تو نہیں رہے۔ لیکن پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جو امید ہوتی ہے نا وہ نیچے جانے لگ جاتی ہے کہ شاید رسول پاک یثرب نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ اپنے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں۔ پھر سوار کا دن ہوتا ہے، رسول پاک کی مدینہ آمد ہوتی ہے، یثرب آمد ہوتی ہے سوری۔ اور جب یثرب آمد ہوتی ہے نا تو وہ شور پھیلتا ہے یثرب کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر وہ جو جشن تھا، اس جشن کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور وہ ٹائم ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو لیڈرشپ کا تاج پہنانے سے کچھ دنوں پہلے رسول پاک کی مدینہ کے اندر یثرب کے اندر آمد ہوتی ہے، اور جو تمام لوگ ہیں یثرب کے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن ابی کو لیڈرشپ نہیں دینی، ہم چاہتے ہیں کہ رسول پاک کو لیڈرشپ دی جائے، اور وہ لیڈرشپ دے دیتے ہیں رسول پاک کو، اور پھر مدینہ کا نام بنتا ہے مدینہ النبی، یعنی the city of prophet، اور جو یثرب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو عبداللہ ابن ابی ہے وہ بظاہر مسلمان ہے، وہ بظاہر اس بات کو قبول بھی کر لیتا ہے، اچھے سے سب کے ساتھ موجود بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اسی جماعت کا حصہ ہے جس کی امامت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کروا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا ہے نا، غزوہ احزاب، تو جب بہت سارے قریش کے لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا ہے، قریش نے بہت سارے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور کوئی 14-15 ہزار لوگوں کی فوج، اور اچھی بھلی جو ہوتا ہے نا طاقت والی فوج تھی، وہ لے کر انہوں نے کہا کہ ہم نے مدینہ کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ اب مدینہ پر اٹیک کرنا تھوڑا سا آسان تھا، کیونکہ اس کا نا کوئی ڈیفنس سسٹم اس طرح سے نہیں تھا، تو وہ قریش نے باقی سارے لوگوں کو ملا بھی لیا تھا اپنے ساتھ، باقی قبیلوں کے لوگوں کو، تو وہ سارے مل گئے تھے، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہو گیا تھا، اور جب سب مل جاتے ہیں تو ایک کو ہرانا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، تو وہ اسی اسٹریٹجی کے اوپر چلے، اور انہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہو گئی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ آئیڈیا دیا کہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ مدینہ باقی طرف سے تو پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اور گھر جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے تو کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں سے اٹیک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن کچھ ایریاز ایسے تھے، کچھ ایسی سائٹس تھیں جہاں سے اٹیک کرنا بہت آسان تھا، تو وہاں پہ خندق کھود دی گئی، خندق کھودی گئی، اور اس وقت قریش کی فوج بھی آ گئی۔ خندق کھودنے کے 2 یا 3 دن کے بعد قریش کی فوج موجود تھی، لیکن خندق کی وجہ سے وہ مدینہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس وقت جو عبداللہ ابن ابی تھا،
قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ اس نے پکارا تھا یثرب کے لوگوں کو. اس نے اس وقت پہلے تو وہ مدینہ النبی کو قبول کر چکا ہے، مدینہ النبی کہتا ہے اس سٹی کو. لیکن جب وہ ٹائم آیا ہے کہ قریش کی فوج آ پہنچی ہے اور مدینہ ایک ایسی خطرناک سچویشن میں آ چکا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، تو وہ ایک چوٹی پہ جا کے پکار لگاتا ہے، یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں. تو اس یثرب کے ورڈ سے نا اس کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ رسول پاک صلی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے، یہ منافق ہے. اور وہ یا اہل یثرب کیوں کہتا ہے؟ وہ یثرب کا ورڈ وہاں پہ اس لیے استعمال کرتا ہے، مدینہ تو نبی استعمال اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ وہاں کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ انسان جس کی وجہ سے تم نے اپنی سٹی جس کے حوالے کی ہے، جس کو لیڈرشپ تم نے دی ہے، اس کی وجہ سے آج یثرب اس سچویشن میں ہے کہ قریش کی فوج آ پہنچی ہے اور تمہارے مال اور گھر جو ہے وہ خطرے کی حالت میں. اس وقت وہ یثرب کی پکار سے یہ ان کو ظاہر کروانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی منافقت کھولی ہے لوگوں کے سامنے. وہاں پر اس کی منافقت ظاہر ہو گئی تھی. لیکن جو خندق کھودی گئی اس سے قریش کی فوج حملہ نہیں کر سکی. محاصرہ کیا انہوں نے، لیکن اس محاصرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ کافی ٹائم کے لیے ہو گیا تو انہی کے اپنے لشکر کے اندر پھوٹ یہ پڑ گئی کہ مختلف قبیلے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو باتوں کے اوپر اتحاد نہ ہوا اور وہ آپس میں ہی انتشار کا شکار ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا اور ایک آندھی چلی اور ان لوگوں کا بہت زیادہ مالی و جانی نقصان ہوا، اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو یہ غزوہ خندق کی کہانی تھی، مدینہ النبی کی کہانی تھی، اور یثرب کی کہانی تھی کہ یثرب مدینہ النبی کیسے بنا. تو یہاں پر آپ کا لیکچر نمبر 14 مکمل ہوتا ہے. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں اسے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے اپنوں کو بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.